बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। नया ज़ाविया और नया ज़ाविया में नया मौजू पर उससे पहले कुछ आपकी बातें जो कि आप मुझे बहुत अज़ीज़ हो, जितने मोहब्बत से, जितने दिल से आप सुनते हो और उसके बाद कमेंट्स करते हो, शायद यही वजह है कि चंद ही माह में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 2 लाख के हिंसे को अबूर कर लिया है। खुशी की बात है, ये मेरे रब का करम है और वही आपके दिल में मोहब्बत डालता है और वही लफ्ज़ों में तासीर डालता है। वरना सच्ची बात है कि बंदा तो किसी बात पे ना ज़ोम कर सकता है ना गुमान कर सकता है। अच्छा जी, पहला जो तबसरा है ये सुमेरा चुगताई ने किया है और रुख्ती से कबल जिस्मानी ताल्लुक़ के हवाले से जो वीडियो थी उस पर उन्होंने कहा कि 2-4 साल तक निकाह रखना और रुख्ती न करना अक्सर बेटियों की बर्बादी का बायस बन रहा है। वालिदैन को इस पर ज़रूर सोचना चाहिए कि लड़के को इंगेज करने के लिए जब ये कर लेते हैं तो वो घर में आके और बच्ची को खाने के नाम पे या किसी भी नाम पे ले जाते हैं और ज़ाहिर है उसकी इज़्ज़त का खिलवाड़ हो जाता है। शहरीला खालिद ने बहुत गुस्से में लिखा है कि आप लड़कियों को नन्ही मुन्नी काकियाँ और चूचियाँ ना समझें। उन्हें नहीं इल्म कि माँ बाप के घर से जब 4 लोगों के सामने रुखसती हो तो फिर ही आप ताल्लुक़ ज़नोशु कर सकते हैं, यानी जिस्मानी और जो दूसरा ताल्लुक़ है, और तभी जायज़ होता है। उससे पहले इनकार ही आपका हक़ बनता है, आपको इनकार ही करना चाहिए, क्योंकि इसकी ज़िम्मेदारी कोई नहीं लेता और ये जायज़ भी नहीं है। ये इतनी भी इनोसेंट नहीं रहती, ड्रामा करती हैं। शनीला बेटा, आप मुमकिन है कुछ बात आपकी दुरुस्त हो, लेकिन मुझे कुछ और भी थोड़ा लगता है कि बच्चियां बाज़ जगह ब्लैकमेल हो जाती हैं, सेंटिमेंटल ब्लैकमेल। चूँकि लड़का लोग थोड़े तेज़ हैं, वो नहीं ब्लैकमेलिंग करते हैं, वो उनसे कहते हैं कि हम तुम्हारे मियाँ हैं और दुनिया की कोई ताकत हमें इस हक़ से रोक नहीं सकती और तुम कैसे रोकोगे। साथ में धमकियाँ भी देते हैं और कुछ बच्चियों ने बाकायदा मुझे टेलीफ़ोन करके, कुछ ने मैसेजेस में अपनी इस तकलीफ़ का ज़िक्र किया कि कैसे वो इस तकलीफ़ दे सूरत हाल का उनको सामना करना पड़ा धमकियों की वजह से। अच्छा जी, ये बहुत मदद का है। फ़ातिमा गुल ने लिखा है कि सर आप सबकी सुनते हैं और पता नहीं कितने अरसे से सुन रहे हैं, क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी में थे तब भी लोग आपके पास काउंसलिंग के लिए आते थे, जब आप उर्दू डाइजेस्ट पे थे तब भी आते थे। ये जब लोगों के दुख सुनते हैं तो उसका आपकी ज़ात पे या आपकी सोच पे क्या इफ़ेक्ट होता है, कैसा फ़ील होता है आपको। ख़ातिन हज़रात, आज का मौजू भी इसी से मुताल्लिक़ है। नॉर्मली हम सब समझते हैं, हमारा गुमान होता है कि डॉक्टर के पास हर मर्ज़ की दुआ होती है और जब हम पर्सनल काउंसलिंग के लिए किसी के पास जाते हैं तो ज़ाहिर है उसके बारे में हमारा पूरा एतबार और एतमाद होता है कि हमारी बात को राज में रखेगा और हमारे हर मसले का उसके पास हल होगा। पर सच आपको बताऊं, गुज़श्ता दिनों एक शाम मेरे लिए बहुत तकलीफ़ का बायस थी। इस्लामाबाद के जिस होटल में मैं ठहरा हुआ था वो बतौर ख़ास मेरा बहुत ख्याल करते हैं। वो सिटिंग का अलग अरेंजमेंट करते हैं और लॉबी वहाँ होती है। कभी कभी जो ज़्यादा रोने धोने वाले केसेस होते हैं वो फिर मेरे होटल के कमरे में बैठ के उनके साथ नशिस्त होती है। वहाँ उन्होंने सीटें लगाई होती है मेरे लिए, बतौर ख़ास मैं उनका बहुत ममनून हूँ। ये ख़तून एक रावलपिंडी के नवाही इलाके से तशरीफ़ लाई थी और एक उनके साथ 9 माह का बच्चा था। बहुत डिसेंट, पढ़ी लिखी, MSc उन्होंने की हुई थी और जॉब नहीं करती थी, घर पे थी। उस वक्त उनकी उम्र जिस वक्त मेरे पास आई होंगी, आप समझें कि 22 या 23 साल। और जो उन्होंने अपनी मसले और तकलीफ़ मेरे साथ शेयर की वो लिटरली इस काबिल है कि मैं आपको बताऊं और फिर आपसे पूछूं कि आप बताइए इसका हल क्या है, क्योंकि ये वाहिद मसला था जिसका मेरे पास कोई हल नहीं था। उसने कहा कि मेरी शादी निस्बतन छोटी उम्र में कर दी गई और जिससे की गई वो हमारे ही अज़ीज़ थे, मुझसे 20 साल बड़े थे और शादी के बाद करीबन 1 पूरा साल हमारा आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं था। मैं उसी कमरे में सोफ़े पे सोती थी, वो बेड पे सोते थे। जब मैं सो जाती थी तो वो मोबाइल खोल के उसको देखने लग जाते थे और रात भर में करवटें बदलती, इंतज़ार करती। उन्होंने ना कोई मुँह दिखाई दी, ना मेरे लिए कोई तोहफ़ा ख़रीदा, ना कभी मुझसे कोई बात की। और इस बच्ची ने उससे बड़ी गलती ये की कि इस पूरे साल के दौरान अपनी माँ से एक दफ़ा भी तज़किरा नहीं किया।
اس کی ساس کبھی کبھی پوچھتی بڑی محبت سے کہ بیٹا تو خوش نہیں ہے, تیرے چہرے پہ نہ نور ہے نہ رونق ہے, تو خاموشی سے سارے کام کرتی ہو, میاں کو کھانا بھی دیتی ہو, لیکن بولتی نہیں ہو. اور یہ کہتی تھی نہیں کوئی مسئلہ نہیں. پھر اس نے کہا سر میں ان کو کیا بتاتی کہ جب کئی ماہ گزر گئے تو ایک روز میں نے اس کمرے میں پڑی ہوئی ایک چابی سے جو الماری تھی وہ کھول لی. اس الماری کے اندر جو چیزیں پڑی ہوئی تھیں, جو ریکارڈنگز پڑی ہوئی تھیں, وہ دیکھ کے تو میرے پاؤں سے زمین نکل گئی. وہ ساری ریکارڈنگ میرے میاں کی تھی, اس کے نوکروں کے ساتھ, اس کے ڈرائیوروں کے ساتھ, مختلف عمر کے لوگوں کے ساتھ, اور اس سے بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ, اس سے چھوٹی عمر کے لوگوں کے ساتھ, اور ایک ایک اس غلاظت کی جو پنڈ تھی وہ ساری ریکارڈڈ تھی. اور جب شام کو اس کا میاں آیا تو اس نے اس سے پوچھا کہ ایک تو آپ کی زندگی میں اتنی کراہت اور مکروہ زندگی ہے جو میں نے وہاں دیکھی ہے, دوسرا کیا آپ کو یہ سارا کرتے ہوئے شرم نہیں آئی, تیسرا آپ نے اس کی ریکارڈنگ بھی رکھی ہوئی ہے. تو اس نے کہا وہ تو میں نے اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ میں اس کو دیکھ کے بعد میں مزہ لیتا رہتا ہوں. پھر اس نے کہا کہ آپ اچھے خاصے کھاتے پیتے, اچھی خاصی آپ کے خاندان اتنا باعزت خاندان ہے, آپ کے ڈرائیور, آپ کے نوکر, کوئی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ آپ نے یہ غلاظت بھرا تعلق نہ بنایا, اور اس کی ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہوں گے؟ اس نے کہا سوچتے رہیں, یہاں تو ہر کوئی یہی کرتا ہے. پچھلے دنوں ہمارے بہت ہی عزیز کالم نگار ہیں عامر رضا خاکوانی صاحب, انہوں نے ایک کالم لکھا. عامر کی بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ زنگار کے نام سے کالم لکھتے ہیں اور بڑے پڑھی لکھی باتیں لکھتے ہیں, پر پچھلے دنوں انہوں نے خاص طور پہ اس موضوع پہ لکھا کہ پاکستان کے مختلف خطے ہیں. انہوں نے باقاعدہ شہروں کے نام لیے, پشاور سے لے کے ڈیرہ غازی خان تک اور میاں والی سے لے کے احمد پر شرقیہ تک, اور اس کا ذکر کیا کہ یہ جو وہ لوگ ہیں جہاں باقاعدہ جو بچے ہیں ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہوتی, لڑکوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہوتی. خاتون حضرات, جب وہ بچی بات کر رہی تھی اور بعد میں عامر کا میں نے کالم پڑھا, میں سوچ رہا تھا کہ جن دنوں لاہور میں چند سال پہلے ڈینگی کا حملہ ہوا اور ہر ہاسپٹل مریضوں سے بھر گیا, تو آپ کو یاد ہوگا میاں شہباز شریف کا دور حکومت تھا, تو انہوں نے پہلے تو سری لنکا سے ڈاکٹر منگوائے, پھر لاہور کا کوئی جو جسے کہتے ہیں نا جی ڈی, جنرل پریکٹیشنر جی پی جو ہوتا ہے, کوئی ایک ڈاکٹر نہیں بچا تھا کہ جس کو انہوں نے بلا کے اس کی ٹریننگ نہ کی ہو. ان سے کہا جاتا تھا تم ڈینگی کے کسی مریض کو ہینڈل نہیں کرو گے, جو آئے گا ریفر کرو گے. جو ہزاروں روپے کے ٹیسٹ تھے وہ 80 90 روپے پہ گورنمنٹ نے کر دیے. ایک ایک دکان سے جو ٹائر تھے جہاں وہ مچھر نظر نہ آنے والا مچھر تھا اس کو مار دیا گیا اور ٹائروں کو بیچ دیا گیا. پورے شہر میں کہیں کو پرانا ٹائر نظر نہیں آتا تھا. ہمارے گھروں میں یعنی جہاں اے سی لگے ہوتے تھے ان کی چیکنگ ہوئی, پوری ٹیمیں آتی تھیں. جہاں کولر لگے ہوتے تھے ان کی چیکنگ ہوتی تھی. جو خالی پلاٹ, میرے دونوں طرف خالی پلاٹ تھے اس زمانے میں, ان پہ آ کے سپرے ہوتی تھی. نتیجتاً جب آپ کسی چیز کو فوکس کرتے ہیں, مسئلے کو مسئلہ جانتے ہیں, اس کا حل نکل آتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ لاہور میں جہاں ایک وقت میں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ تھے, سینکڑوں تو بیچارے جان سے گئے تھے جو ہاسپٹلز میں تھے اور جن کے پلیٹلیٹس دھڑا دھڑ کم ہوتے تھے, اسی زمانے میں ہمارے الطاف قریشی صاحب بھی شدید بیمار ہوئے تھے. اور مجھے یاد ہے لاہور میں پپیتا نہیں ملتا ہوتا, پپیتے کے پتے ڈھونڈتے تھے لوگ تاکہ اس سے اس کا علاج ہو سکے. جب آپ کسی کو بیماری سمجھتے ہیں تو پھر اس کے علاج کے لیے دوڑتے ہیں. یہ مسئلہ چاہے قصور کا ہو, چاہے چونیا کا ہو, چاہے ڈیرہ غازی خان کا ہو, چاہے میاں والی کا ہو, آپ سوچئے کہ جس جس گھر میں یہ مسئلہ ہوتا ہے اس آدمی کی ماں کو پتہ ہوتا ہے. اس بچی نے بعد میں بتایا کہ اس کی ماں کو اس بات کا علم تھا, اس خبیث کی اس پوری لت کا, اس کے باوجود انہوں نے یہ سوچ کے کہ اس چھوٹی بچی سے شادی کر دی کہ شاید ٹھیک ہو جائے. ممکن ہے یہ خیال ہو, یا ممکن ہے یہ کہ اس کو کیا پتہ وہ کون سا آگے سے بولے گی, لیکن آپ نے اس بچی کی زندگی برباد کر دی. پھر میرے کہنے پہ اس نے اپنی والدہ کو بتایا, والدہ نے اپنے ایک بیٹے سے ذکر کیا, پر اب بھی ان کو کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا. یہ مسئلہ ایسا ہے کہ عام طور پہ اس کا علاج نہیں ہو پاتا جب تک مریض خود نہ چاہے اس کا علاج ہونا. جب سوسائٹی میں جیسے کینسر پھیلتا ہے, جیسے طاعون پھیلتی ہے, اور جیسے ٹی بی پھیلتی ہے, جیسے پولیو پھیلا,
تو ہر ایک کو آپ ایڈریس کرتے ہیں. یہ جو قوم لوط کی عادت ہے, اس کو جب تک من حیث القوم ہم اٹینڈ نہیں کریں گے, لائک مساجد کے ائمہ کو اس پہ بات کرنی چاہیے, اساتذہ کو بات کرنی چاہیے. جیسے ڈینگی کا ذکر تعلیمی سلیبس میں آ گیا تھا, اسپیشل سفید چھاپ کے کتابوں کے اندر انسرٹ کیے گئے تھے. آپ کی پوری عزت, آپ کی پوری نسل اور آپ کا پورا مستقبل دو پہ لگا ہوا ہے. چونکہ میں ان علاقوں کا ذکر نہیں کرنا چاہتا کہ جہاں یہ لت اتنی بری طریقے سے ہے کہ ہر کوئی بچوں کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ, جانوروں کے ساتھ. آپ سوچئے, اور پھر غلاظت یہ کہ یہیں سے لوگ ہیں کہ جو ان کی ویڈیوز بنا کے دنیا کو بھی بیچتے ہیں. کتنے کتنے بچوں کے ساتھ ان کی زندگیاں برباد کی ہیں, بڑوں کی بھی برباد ہوئی ہیں. یاد رکھیے گا کہ اگر قوم نہ جاگے اور ایسا جرم جو گستاخی اور گناہ کے اگلے درجے کا ہے وہ زندہ رہے, تو رب ایسے لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑتا. اور جو ان کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں وہ بھی آٹے کے ساتھ گھن کی طرح پس جاتے ہیں, چونکہ انہوں نے وقت پہ اس کی ریمیڈی نہیں کی ہوتی. سوسائٹی میں جتنے بڑے ہیں, جتنے سیانے ہیں, جتنی مائیں ہیں, آپ کو اور چکنا ہونا چاہیے. ان بچوں کے باپوں کو اور الارمنگ سچویشن کو ڈسکس کرنا چاہیے کہ حکومتیں, ابھی دیکھیں روز کیسز ہوتے ہیں, روز لوگ پکڑے جاتے ہیں, روز لاشیں دریافت ہوتی ہیں بچیوں کی اور بچوں کی, اور ہم پھر چپ کر کے خبر کے بعد ہم آگے چل پڑتے ہیں کہ یہ خبر 2 دن بعد پرانی ہو گئی, اس کے بعد پھر نئی خبر آ جاتی ہے. ہم اس کی روک تھام پہ آمادہ نہیں ہوتے. زندہ قومیں یہ نہیں کرتی. اس بچی نے مجھ سے پوچھا کہ سر آپ کے پاس اس کا کیا حل ہے, اور سچی بات یہ ہے کہ میں بالکل بے بسی کے ساتھ اس کی شکل دیکھ رہا تھا. اس میں کیا بتاؤں, اس کی زندگی اس کا ساتھ نہیں چل سکتی تھی. وہ پرویٹڈ تھا, اور اس کا جب تک علاج نہیں ہوگا اور جب تک وہ خود آمادہ نہیں ہو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو میں نے اسے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر تم اس کے ساتھ رہی اور تمہارا بچہ بھی اسی گھر میں پروان چڑھا تو ایسے بدبختوں سے کوئی بعید نہیں ہے. اس لیے کہ میرے پاس بہت اس طرح کیسز آئے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ہی خون کے ساتھ وہ زیادتی کر ڈالی, اس لیے کہ وہ تو اس حالت نشہ میں اور لت میں ہوتے ہیں اور ان کی ٹریٹمنٹ نہیں ہوئی ہوتی. جو اللہ سے نہیں ڈرے گا اس سے ڈرنا چاہیے. جو اس کے رسول سے نہیں ڈرتا, جو اس کی تعلیمات سے نہیں ڈرتا, وہ بدبخت کوئی بھی گناہ کہیں بھی کر سکتا ہے, اور اس گناہ کا جو اثر ہے, وہ جو زہر ہے, وہ سوسائٹی میں اس کے آس پاس پھیلے گا, اور جو اس کو دیکھا دیکھی کتنا ہی یہ گند اور جگہوں پہ پھیلتا ہے. یہ سوال اس بچی نے, فاطمہ گل نے پوچھا تھا کہ آپ پہ کیا گزرتی ہے. بیٹا وہ شام مجھ پہ بہت بھاری گزری تھی, اور اس کے جانے کے بعد بھی میں سر پکڑ کے بیٹھا رہا تھا کہ خدا نہ کرے کسی کے گھر میں ایسا ہو جائے تو وہ بیچارہ یا بیچاری کیا کرے, اس مسئلے سے اپنی بیٹی کو اور اس کے بچوں کو کیسے نکالے. کچھ نہ کچھ تو رہنمائی علماء سے, اہل فکر سے, اہل دانش سے ملنی چاہیے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.